اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ غور کریں کہ یہ جو آیتیں ہم پڑھ رہے تھے اس کے اندر قیامت کے بھی یقین کے بارے میں تھا، قیامت کا بھی عقیدہ دیا جا رہا تھا، اور اب آپ دیکھیں گے کہ شفیع اور ولی کا بھی کانسیپٹ آ گیا تھا۔ اب غور کیجئے گا کہ دوبارہ قیامت کے عقائد دیے جائیں گے، اعمال نامہ اسی سے ہی جڑتا ہے، نیک اعمال ہم کیوں کریں، قیامت کے عقیدے کی بنا پر ہم نیک اعمال کرتے ہیں، عقائد پر ہم کیوں توجہ دیں، تو ہماری ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی کہ اگر ہماری توحید میں دراڑیں ہوں گی۔ تو یہ تمام چیزیں اتنی ایک دوسرے سے جڑتی ہوئی ہیں جس پر ہم پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ انعام آیت نمبر 71، کہ قل، اے نبی آپ تمام لوگوں کو علل اعلان یہ کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ بھی پکاروں جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ ضرر دے سکتا ہے۔ اب جب ہم یہ آیت اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ کیا میں پکاروں، تو اس کا مطلب کوئی فورس کر رہا ہے، کوئی اللہ کے رسول سے یہ کانسیپٹ کے لیے ان کو تاکید کر رہا ہے، تائید کر رہا ہے، اور خود بھی ان کو کہہ رہا ہے کہ اسی عقائد پر چلو کہ اللہ تو ہیں، کیونکہ یہ اللہ کو تو ماننے والے لوگ تھے جن سے مخاطب ہیں اللہ کے رسول، یہ اللہ کو تو مانتے تھے۔ اور سارا جو ہم نے غور و فکر کیا، آپ کے سامنے آیت پڑھی ہوئی ہے کہ ہم نے کل جس پر اینڈ کیا تھا کہ اگر یہ فدیے میں دینا چاہیں کسی طرح کا فدیہ تو نہیں لیا جائے گا، اور یہ لوگ یہ پکڑے جائیں گے اپنی کمائی کے بنا پر۔ اور جو اسپیشلی ہم نے پڑھا کہ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، تو من دون اللہ، من دون اللہ، من دون اللہ، اس کو جب کبھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو بسائڈز اللہ، کہ ہاں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ کو تو بندہ مانتا ہے، تو وہی چیز ہو رہی تھی کہ اللہ کو تو مانا جا رہا ہے، لیکن شفیع اور ولی کے بھی کانسیپٹ کو ہماری طرح بہت ہی زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہماری قوالیوں میں، ہماری تقریروں میں، اکثر ہماری نعتوں میں ایموشنل بلیک میل ہم انہی الفاظوں سے کرتے ہیں کہ جی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، اور اللہ کے ولی مدد کو نہیں آئیں گے، اور قبر کے اندر بھی وہ آ جائیں گے مدد کو، اور جی پھر ہم نے صورتوں کے لیے بھی کہا، اور ہم نے اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے شفاعت کی امید رکھ لی، اللہ کے مانتے ہوئے بھی ہم مسلمانوں نے۔ تو غور کیجئے گا کہ کانٹیکس میں کیا چیزیں چل رہی تھیں، کہ اب جو ولی اور شفیع کا ٹاپک تھا، تو اب غور کیجئے گا کیا میں اللہ کے ہوتے ہوئے بھی ان لوگوں سے کچھ ایکسپیکٹیشنز رکھوں، یعنی ہم اس کو کیا کہیں گے کہ امید رکھوں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی میں پکاروں مدد کے لیے، یعنی وہ میری مدد کر سکتے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں ہم کو اور نہ ضرر دے سکتے ہیں۔ اس سے کلیئر 100% پہ مجھ جیسی کو تو یہی انڈرسٹینڈنگ مل رہی ہے کہ نہیں پکارو گے تو پرابلم میں آؤ گے اور ضرر بھی پہنچے گا، یا ضرر میں ہو تو وہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، تم اللہ کے سوا دوسرے غیر اللہ کو، اور غیر اللہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں، انبیاء کرام کو پکارنے کی تاکید کی جا رہی ہوگی۔ انبیاء کرام ہی کے ساتھ تو یہ جھوٹی باتیں ان سے منسوب کر کے، اور وہیں سے تو یہ اپنا شرک کا کھیل شروع کرتے ہیں، ساری شیطانیت اسی طرح یہ اٹھاتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کے نام سے جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ انہی کا حکم ہے۔ اور رب تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم کیا کہ ہمیں یہ بات کنفرم پتہ چل گئی کہ اللہ کی کتاب کے علاوہ اور کہیں سے مجھے کوئی سٹیٹمنٹ کسی کا لینا، مجھے اس کی ریسٹرکشنز ہی نہیں دی گئی، مجھے اس کے تابع ہی نہیں کیا گیا، اور مجھ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے کہ میں وہی کے علاوہ کسی اور کانسیپٹ یا سٹیٹمنٹ سے ڈروں کہ جس کی مجھ پر پکڑ ہوگی یا مجھ سے اللہ کے ہاں سوال ہوگا۔ یہ رب تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا،
کہ ہمیں ایک کمپیکٹ دین دے دیا وحی کی شکل میں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول کو کس طرح سے مجبور کیا جا رہا ہے، اور یہ سب مل جل کر اجماع تواتر کے ساتھ اپنی برائیوں پہ ڈٹے ہوئے تھے، یعنی اللہ کے نبی کے ساتھ ہی اللہ نے پھر ان کو نصیب فرمائے، لیکن پہلے پہل انہیں کس قدر کانسیپٹ بنانا پڑا۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر آپ کو نظر آنی چاہیے، یا آپ دیکھ لیجئے، آپ اپنے طور پر اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کیا ہم پکاریں اندعو، یعنی جو اللہ کے رسول کے مطابق توحید کا عقیدہ رکھتا تھا، ان کو بھی مجبور کیا جا رہا تھا کہ جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ ضرر دے سکتے ہیں، اور اگر ہم اس شرک میں پڑ گئے تو اس کو کہیں گے کہ اللہ کی ہدایت کے بعد ہم یہ حرکت کریں، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور کیا ہم لوٹ جائیں اپنی ایڑیوں پر، بعد اذ ہدانا، کہ جب کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ اور اب بہت ہی بہترین اگزامپل آپ کو دی جائے گی۔ یہ اگزامپل کن لوگوں کے لیے مفید ہے؟ جو قرآن پڑھ کر بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے ہیں، جو قرآن پڑھ کر بھی اجماع تواتر اور دوسری اس طرح کی باتوں سے بہت زیادہ امپریس ہو کر اور سوچتے ہیں کہ کم لوگ اگر بول رہے ہیں تو غلط ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مارکیٹنگ والی حرکتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، کہ جو مارکیٹ میں اچھا صابن جو زیادہ بکتا ہے، جو زیادہ جو فیمس ہے، جو زیادہ بکتا ہے شیمپو، جس برانڈ کے کپڑے زیادہ بکتے ہوں، جو وائل زیادہ مشہور ہو جائے تو دھڑا دھڑ عورتیں، جو کلر ان ہو جائے، کسی انسان ہی کے کرنے پر کوئی کلر کو ان کر دیا جاتا ہے اور کسی کلر کو آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری مارکیٹنگ طریقے ہیں جو ہم نے دین پر بھی اپلائی کر لیے اور اس کو اجماع تواتر کا نام دے دیا۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ کیا میں ان لوگوں کی طرح بے وقوف ہو جاؤں؟ یعنی آپ نے پوری آیت پڑھنی ہے کہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ بے وقوفی مت کرنا، کہ لوگوں کی باتوں میں آ کر غیر اللہ سے کوئی ایکسپیکٹیشن مت رکھنا جو نہ ضرر دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں۔ کیا میں مانند اس شخص کے ہو جاؤں؟ اب وہ شخص جو اللہ نے اگزامپل دی، دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مجھے بھی اگزامپل دینے ایگزیکٹ نہیں آتی ہوگی، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم کبھی کبھار نا کچھ غلط اگزامپل بھی دے دیتے ہیں یا کمزور اگزامپل بھی دے دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کو اگزامپل دینا تو وہ دی بیسٹ ہوتی ہے۔ تو اب آپ کو غور سے دیکھنا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کیا میں اس کنفیوز انسان کی طرح ہو جاؤں؟ کالذی، مانند وہ شخص جو استہوتہ الشیاطین، کہ بھٹکا دیا ہو اس کو شیطانوں نے زمین میں۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، زمین کی بات ہو رہی ہے کہ شیطانوں نے اس کو بھٹکا دیا ہے، کس سے؟ بات کس کی چل رہی تھی؟ پڑھائی سے نہیں ہو رہی ہے کہ غلط اسکول بتا دی یا غلط فیلڈ لے لیا یا غلط پوائزنس کھانا کھا لیا، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ بات کانسیپٹ کی ہو رہی ہے، بات شفیع اور ولی کی ہو رہی ہے، بات قیامت کی ہو رہی ہے، بات اعمال نامے لکھنے کی ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے، وحی کے ہوتے ہوئے، کیا میں بے وقوفوں کی طرح پلٹ جاؤں اپنی ایڑیوں پر؟ کیونکہ پچھلا کیا لفظ ہے؟ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا۔ دیکھ لیجئے کوئی سہاستا کا وجود بھی نہیں تھا ادھر، لیکن اللہ کے رسول کے پاس ہدایت موجود تھی، تو الحمدللہ بغیر سہاستا کے میرے پاس بھی ہدایت موجود ہے۔ یہ میرا بیان ہے جو میں ریکارڈ کر رہی ہوں کہ اللہ کی رحمت ہے، بغیر سہاستا کے ہمارے پاس ہدایت کی کتاب موجود ہے۔ کیا میں اس شخص کی طرح ہو جاؤں جس کو بھٹکا دیا شیطانوں نے زمین میں، اور اس کو پڑھنے کے بعد بھی، اتنی کتابوں کو پڑھنے کے بعد بھی حیران 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 ہے، بڑا پریشان ہے، کنفیوز ہے کہ کروں تو کیا کروں؟ یہ مسلک یوں بولتا ہے، وہ مسلک یوں بولتا ہے، یہ مفتی یوں بولتا ہے، یہ اتنے سال کا کورس کیا ہوا ہے، اور پھر ان دونوں کے درمیان شیعہ اور سنی دونوں بڑے بڑے علامہ مفتی، دونوں کی اپنی اپنی بڑی بڑی پاورفل کتابیں، دونوں کے اپنے بڑے بڑے مدارس مسلک،
دونوں اپنی اپنی جگہ کہتے ہیں دنیا ہمیں مانتی ہے، دنیا ہمیں مانتی ہے. پولیٹیشنز بھی تو ایسے ہی بولتے ہیں کہ اتنی کروڑ عوام ہمارے ساتھ ہے، تو بس شیعہ اپنی طرف بولتا ہے کہ دنیا اسے مانتی ہے، سنی اپنی کتابوں کو کہتا ہے دنیا اسے مانتی ہے. بھائی تم دونوں قرآن کو مانتے ہو، اس کو میں مانتی ہوں. شرم تو نہیں آ رہی نا کسی کو؟ میں نے اپنے قرآن ہی کو مانا ہے جن کو تم دونوں مان رہے ہو. تو پھر بس بیچ میں سے میں نے ان کتابوں کو ہٹایا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ اللہ فرما رہے ہیں اپنے نبی کو کہ اے نبی کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جب اللہ تعالیٰ یہ پیغام مجھے اور آپ کو بھی دے رہے ہیں کہ کسی سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پتہ چلا کہ میرے اندر اتنا دم اللہ نے الحمدللہ رکھا ہوگا، اتنی ہمت اللہ نے ہر عورت لڑکی مرد میں رکھا ہوگا کہ وہ اپنے قرآن کے ساتھ چل سکتا ہو مرتے دم تک انشاءاللہ. تو اللہ فرما رہے ہیں اپنے نبی کو کہ اے نبی ان کو کلیئر کہہ دو میں صرف وحی کا پابند ہوں، اور کیا میں الٹے منہ پھر جاؤں، اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤں جبکہ اللہ نے ہمیں اس وحی سے ہدایت دے دی ہے؟ کیا میں اس شخص کی طرح ہو جاؤں جو کنفیوز ہو، شیطانوں نے اس کو راستہ بھٹکا دیا ہو؟ لہو اصحاب. تھرڈ پوائنٹ دیکھیں، فرسٹ پوائنٹ کیا تھا کہ استہوتہ الشیاطین، بھٹکا دیا ہے اس کو شیطانوں نے. اوکے، نمبر 1 پوائنٹ تھا. نمبر 2، کنفیوز ہے، سمجھ نہیں پا رہا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے فضول باتوں کو کیسے ایکسیپٹ کروں. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی بھی تمہیں ضرر اور نقصان سے نہیں بچا سکتے ہیں. اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ میں وکیل نہیں ہوں. ابھی آپ نے پچھلی آیت پڑھی نا کہ اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں وَمَا أَنْتَ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں تم پر بھی کوئی وکالت نہیں کر سکوں گا، میں کسی کا کوئی کیس نہیں لڑ سکوں گا. خود اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مرنے والے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کب اٹھایا جائے گا. خود اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے ہیں، شفاعت تو اللہ کا معاملہ ہے. تو پھر پتہ نہیں سلام پھرا کر تم کون سے دین کی پھر اتباع کر رہے ہوتے ہو. تو غور کیا کرو کہ جو نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہو قرآن، اس کی اتباع تم پر لازم ہے. اور انسان جو اور دوسری کتابوں میں الجھ جاتا ہے وہ حیران ہے اپنے اجماع تواتر کی وجہ سے. دیکھیں میں بہت مجبور ہوں ان آیتوں میں اجماع تواتر کو ہی لاؤں گی، کیونکہ حیران وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو سب زیادہ تر اکثریت غلط طریقہ بتا رہی ہوتی ہے، بالکل قرآن والا طریقہ نہیں بتا رہا ہوتا ہے. کم لوگ ہوتے ہیں جو صرف قرآن تک محدود ہوتے ہیں اور بڑے بدنام بھی ہو جاتے ہیں. وہ حیران ہے. اور اللہ کو ایسے کنفیوز لوگ نہیں پسند ہیں. اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے کہ ہم ساری زندگی حیران رہیں اور پوری ٹائم قرآن پڑھتے رہیں، سنتے رہیں قرآن 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 قرآن، اور اٹھتے ہوئے کہیں اللہ بہتر جانے کون سچ بول رہا ہے. یہی حال ہے نا ہمارا، فل ٹائم قرآن 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 قرآن، اور پھر اٹھتے ہوئے کہتے ہیں خدا جانے کون صحیح کہہ رہا ہے. ارے تف ہے ہم پر، اتنی اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، نمک حرامی کر رہے ہیں کہ اتنی نعمتیں کھا کر اتنا دماغ صحیح چل رہا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمایا ہوا ہے، اور ہم اللہ کی ہی کتاب نہیں سمجھ سکتے. سوچئے گا. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ ایک کنفیوز انسان ہے. اس کے بہت سارے ساتھی ہیں، یدعونہ، وہ اس کو بلا بھی رہے ہیں، کس کی طرف؟ ہدایت کی طرف. تو اب پتہ چلا کہ یہاں پر اگزامپل دی جا رہی ہے کہ کچھ شیطان ہیں جو غیر اللہ والی باتیں کر رہے ہیں، جو ہدایت سے ہٹ کر کچھ اور کتابوں کی طرف بلا رہے ہیں، اور کوئی اچھے دوست ہیں جو یدعونہ الی الہدی، یدعونہ الی الہدی. یہ آپ نے فوکس کرنا ہے. آپ کو اگر مارکر ہو آپ کے ہاتھ میں تو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ یہ دونوں کا ڈفرینسز دیکھیں کہ کچھ دوست
اس کو کنفیوز کر رہے ہیں وحی کے ساتھ اور کتابیں ملا کر، اور کچھ لوگ جو اس کے دوست ہیں وہ پکار رہے ہیں اس کو ہدایت کی طرف، ائتنا، بھائی اس کتاب کی طرف آ جا، بس یہ کتاب ہے جس سے اللہ پوچھیں گے۔ تو پھر اس پر ہم مجھے بہت پیارا لگا یہ انداز، بہت پیارا لگا یہ انداز کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کو وہیں پر بریک کیا۔ یعنی آپ دیکھیں، سٹائل دیکھیں کیا بیوٹیفل ہے کہ اللہ نے اس بات کو وہیں اینڈ کیا، اور اللہ نے کہا اے نبی آپ اپنا ذرا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل دی، وہاں پر اس کو پوز کیا، وہاں پر اس کو رہنے دیا، اور ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائیں کہ آپ نے اب کیا قدم اٹھانا ہے، آپ نے کیا سمجھا ہے، اور آپ کس رخ پر اسے اختیار کریں گے، جو کہ میرے لیے ہے، جو کہ آپ کے لیے ہے۔ یہ قل والی آیت کہ اچھا اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے، تو اللہ کہتے ہیں لو سنو میرے نبی نے کیا کیا۔ میرے نبی نے اپنا ریکارڈ کرا دیا اسٹیٹمنٹ کہ قل، اے نبی آپ ڈنکے کی چوٹ پر ایسے گمراہ لوگوں کے ساتھ، ایسے کنفیوز لوگوں کے ساتھ، ایسے جاہل لوگوں کے ساتھ اپنا بیان دے دیں کہ ان ھدی اللہ ھو الھدی، ان ھدی اللہ ھو الھدی۔ یقین جانیں یہ بیان آپ اپنے شوہر کو بھی دے سکتے ہو، اس کو اردو میں چلو بول دیا کرو شوہر کے آگے، اپنی زبان میں بول دیا کرو کہ اگر وہ کہے نا کہ تم تو مانو گی نہیں، ہمارے پاس ٹونٹ کیا ہوتا ہے، تم نے تھوڑی ماننا ہے، تم تو سب سے بڑی ہو گئی ہو، تو ہم اس کا کوئی جواب نہیں دیں گے کہ بڑی ہوں چھوٹی ہوں، مانوں نہیں مانوں۔ ہم نے ان کو اگر عربی جانتے ہیں تو عربی میں کہنا ہے کہ ان ھدی اللہ ھو الھدی، اگر عربی نہیں جانتے ہیں تو ہم نے اردو میں ان کو کہنا ہے، انگلش میں کہنا ہے کہ بے شک ہدایت تو بس وہی ہے جو وہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے ہدایت دی ہے، اس کے علاوہ میں کسی چیز کو دین نہیں مانتی۔ سیدھی سی بات ہے، منہ مت لگنا میرے، فضول ضد مت کرنا، مجھے مت پریشرائز کرنا، الٹا اثر ہو جائے گا۔ یہ ہمارا جواب ہے۔ میں کہتی ہوں صدقے جاؤں اللہ کی اس آیتوں پر کہ رب نے ہمیں یہ بولنا سکھا دیا۔ اگر کوئی کہے کہ تم اتنی بدتمیز ہو تو ہم کہیں گے نہیں نہیں، استغفر اللہ، یہ سٹیٹمنٹ تو اللہ نے سکھایا ہے، اپنے نبی کو سکھایا ہے، استغفار کرو، میں کیسے بدتمیز ہو گئی؟ یہ تو اللہ کے نبی کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت تو بس وہی ہے جو اس اللہ نے رہنمائی کی ہے وحی کے ذریعے سے، وَأُمِرْنَا، اور ہمیں یہ آرڈر آیا ہے، ہم کہیں گے آپ اپنے آپ کو بھول گئے ہو، آپ کو، مجھ کو، سب کو یہ آرڈر ملا ہے، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم نے سرنڈر ہونا ہے رب العالمین کے فیصلے پر۔ تو آگے اس شوہر کی، اس انسان کی، اس بھائی کی، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ یہ آپ کو کہہ سکے کہ اچھا تم میرے سٹیٹمنٹ کو ریجیکٹ کر رہی ہو۔ وہ شرم سے اس کا سر جھک جائے گا کہ اس نے تو کچھ بھی نہیں کہا، اس نے تو کہا کہ مجھے تو آرڈر ملا ہے۔ کسی اور کا، غیر اللہ کا آرڈر آپ کسی کے آگے رکھیں گے، نہیں جی مجھے تو میرے باپ نے آرڈر کیا ہے، تو کوئی اور ناراض ہو جائے گا۔ آپ کہیں مجھے فلاں نے آرڈر کیا ہے تو دوسرا کوئی ناراض ہو جائے گا۔ تو ادھر تو ہم نے کیا کہنا ہے، میرے رب نے مجھے آرڈر کیا ہے کہ سرنڈر ہو جاؤں، کہا نہیں تم نہیں سمجھ رہی ہو، ہم کہے تم سمجھا دو مجھے، تو ساستہ کھولو، نہیں جی پھر تمہاری میری تو شرط یہ لگی ہے کہ تم مجھے سمجھاؤ گے تو قرآن سے سمجھاؤ گے، میں نے دوسری کتابوں سے تو نہیں سمجھنا، اگر تم میں ٹپڑ ہیں، تم میں ٹیلنٹ ہیں، تم ماسٹر مائنڈ ہو، آؤ مجھے قرآن سے سمجھاؤ، یہ کتابوں کے ساتھ اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو، ان سے مجھے بات نہیں سمجھ آتی، کیا کروں؟ یعنی سیدھی سی بات ہے، رب تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا سکھایا ہے کہ اللہ کے نبی کے ذریعے سے، قل، حدیث رسول، قرآن کی حدیث کہ ان ھدی اللہ ھو الھدی، میں کیا کروں؟ اللہ کی رہنمائی ہی بس وہی ہدایت ہے، اسی سے ہی ہدایت مجھے مل سکتی ہے۔
اور ان اقیم الصلاۃ، مجھے تو یہ آرڈر ملا ہے کہ صلاۃ، نظام صلاۃ، پڑھنے والی صلاۃ کو میں نے قائم رکھنا ہے، دائم رکھنا ہے، حفاظت کرنی ہے۔ اب اگر تم میں سے کوئی کسی وقت پر اس کو حرام سمجھتا ہے، عورتوں کے لیے کسی وقت پر، کوئی عرفات کے دن پر، تم اپنا دین سنبھالو، میں اپنا دین سنبھالتی ہوں، میں نے تو عرفات کی مغرب نہیں چھوڑنی۔ نہیں، یہ تھوڑی پڑھ سکتے ہیں، ارے بابا کوئی حرام ہو رہا ہے، نماز ہی پڑھ رہی ہوں نا، تو روکتے کیوں ہو؟ تو بس سامنے والے کی آپ یقین جانے مجال نہیں ہوگی، اور یہ اللہ کی آیت الحمدللہ ویلڈ ہوگی کہ آپ دیکھیں گے کہ ایمان والوں کا روب ہے کہ اتنے لوگوں کے بیچ میں آپ عرفات میں مغرب پڑھیں، وہ کہے یہ کیا کر رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے، یہ مغرب کیوں پڑھ رہی ہے؟ تو میں کہوں گی قرآن سے ثابت ہے، سامنے والا آپ کو کچھ بھی نہیں بولے گا، ہاں دل میں بولے گا پاگل ہو گئی ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، وہ تو بڑے بڑے لوگوں کو بھی پیچھے سے بہت کچھ بولا جاتا ہے، ہم تو چھوٹے سے لوگ ہیں۔ تو جناب آپ کو اور مجھ کو صرف جواب یہ دینا ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ آپ نے شیطان کو مار کر آئے، ہم نے کہا جی میں نے قرآن والا حج کر لیا ہے، قرآن میں شیطان کو مارنا کہیں بھی نہیں لکھا ہے، اس کے بغیر بھی میری حج تو ہو چکی ہے۔ یہ جواب ہم کو دینا ہے کہ میری حج ہو گئی، قرآن والی حج ہو گئی۔ اللہ نے کتنا کرم کیا ہے ہم پر، کتنا کرم کیا ہے کہ ہم بس اس کا ساری زندگی بھی شکر ادا کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو جناب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلاۃ کو قائم رکھو، واتقوہ۔ دیکھیں اب اس کو آپ نے کس سے کمپیئر کرنا ہے؟ واتقوہ، ہو کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، اور آپ نے دیکھنا ہے، ایرو بنانا ہے کہ ولی اور شفیع، جو آپ کی آیت نمبر 70 میں تھا، ابھی آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں 72۔ کانٹیکس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، کوئی ولی شفیع تمہاری مدد نہیں کر سکے گا اللہ کے سوا، ایک یہ آپ کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ دوسرا آپ کو آیت نمبر 71 میں یہ پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا ہے کہ کیا میں پکاروں ان لوگوں کو ما لا ینفعنا ولا یضرنا، جو نہ نفع دے سکتے ہیں ہم کو اور نہ ضرر دے سکتے ہیں ہم کو، تو اس کے ساتھ آپ نے ایرو بنانا ہے کہ اپنی صلاۃ کو قائم رکھو اور صرف اس اللہ کی ذات کے قانون سے ڈرو۔ واتقوہ، مذکر واحد ہو گیا کہ صرف اس اللہ کے احکامات سے، اس اللہ کی ذات سے، اس کے قانون سے ڈرو۔ کیوں؟ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جواب دینا ہے تم کو، تمہاری پریزنٹیشن ریکارڈ ہو رہی ہے، جواب دینا پڑے گا، تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا، اس دن سے ڈرو۔ تو اس دن اکٹھے کر کیا ہونے والا ہے؟ اعمال نامے پیش ہونے والے ہیں۔ اچھا جی، تو اعمال نامے آج لکھے جا رہے ہیں؟ یس، آج میرے فیصلے لکھے جا رہے ہیں، کل یہ فیصلے نشر ہوں گے، اس پر اللہ اپنے فیصلے کریں گے۔ ہم بہت خوش قسمت ہیں، جب تک زندہ ہیں اپنے اللہ سے معافی مانگ لیں، دعا کریں کہ اللہ ہم نے کسی کا مال کھایا ہو، ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، ہم نے کسی کو رلایا ہو، ہم نے کسی کا مال غصب کیا ہو، حرام کھایا ہو، والدین کے ساتھ زیادتی کی ہو، کچھ بھی، اللہ ہم نے آپ کے حق میں، آپ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، جس کے ساتھ غلط کیا، اللہ ہمیں مومنوں والی زندگی عطا فرما دیجئے، اللہ آپ کی رضا والی زندگی عطا فرمائیے کہ وہ حشر کے دن ہم آپ کے دوستوں میں ہوں۔ اس کے ہی ساتھ اللہ کی شان دیکھیں کہ کبھی کبھار کن فیکون دنیا بنانے پر بھی ہوتی ہے، بچہ پیدا کرنے پر بھی ہوتی ہے، پھر کسی بھی چیز کے لیے آپ کن فیکون لے سکتے ہیں۔ آج آپ کا یہ کن فیکون اشارہ دے رہا ہے قیامت کے لیے کہ اس معاملے میں بھی بہت کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج کا یہ کن فیکون بھی قیامت کی طرف جا رہا ہے کہ وہی ذات پاک جس نے تخلیق فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو، جو بالکل حقیقت پر تھا، حق پہ تھا، کسی کی کوئی ذرا برابر حق تلفی نہیں تھی، سب کو اپنی اپنی پریزنٹیشن دینی تھی، اپنی ایکٹیویٹی دینی تھی، بتانی تھی،
تو دیکھو تم دنیا میں بھیجے گئے، وَيَوْمَ يَقُولُ، وہ جو حشر کے دن کی بات ہو رہی تھی اسی سے ہی اس کو ہم میچ کریں گے کہ جس دن وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہہ دیں گے کن، کہ بس اب ہو جاؤ، یہ قیامت برپا ہو جائے، بس وہ قیامت برپا ہو جائے گی، بات اس کی بالکل برحق ہوگی، اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہوگی جس دن پھونکا جائے گا سور میں۔ دیکھ لیجئے میرا اللہ مجھے کتنا بخشنا چاہتا ہے، اور بخشش کے دن ہمارے کانسیپٹ کا بہترین ہونا کتنا ضروری ہے۔ اگر کانسیپٹ درست نہیں، بہت سی چیزیں ڈیلیٹ ہو جائیں گی۔ ڈرنا چاہیے، ہم تو ایک تھوڑی سی محنت کو بھی رائے گاں نہیں کرنا چاہتے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ کے لیے اگر ہم نے کچھ کام کیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وہ کام قیامت میں دکھایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدقسمت ہونے سے بچائیے کہ ہماری نیکیاں ڈیلیٹ نہ ہو جائیں، مٹ نہ جائیں، کیونکہ دیکھا آپ نے کہ آج کل سورہ محمد بھی چل رہی ہے ہماری صبح میں کہ کن کن معاملات سے ہماری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہوش نصیب فرمائے۔ عالم الغیب والشہادہ، یہ اللہ وہ ہیں جو علم رکھتے ہیں غیب کا، تو یہ بھی اعمال نامے سے اور شفاعت سے آپ اس کو منسوب کر سکتے ہیں کہ قیامت کے دن وہی اللہ عالم الغیب ہے کہ سارے انبیاء کرام نے اپنا وقت پورا کر کے جا چکے تھے، تو پھر غیب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اعمال نامے اللہ کے آبزرویشن میں ہے، اللہ ہی جانتے ہیں، وہی حکیم خبیر ذات ہیں۔ وہ وہی اس حکیم اور خبیر ذات کی وجہ سے سارے فیصلے کریں گے، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کی بات آئے گی، اور یہ بڑی انٹلیکچول ہے۔ پہلے تو بس ہمیں قصہ لگتا تھا، لیکن اب آپ اس کو غور کریں تو بہت ہی مفید باتیں آپ کے لیے ہوں گی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بھی آپ کے لیے باتیں ہوں گی۔ انشاءاللہ اس کو پھر ضرور منڈے کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔